बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौजू में हम बात करेंगे राम नवमी, जो एक हिंदू फेस्टिवल होता है। हर साल तकरीबन ये इस फेस्टिवल के अंदर जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद हैं, वो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। अब लगता है ऐसे है कि हिंदुओं के जो भी फेस्टिवल होता है असल में उसका टारगेट है वो मुसलमान होते हैं। इस मरतबा भी क्योंकि रमज़ान भी था और ये हिंदू का फेस्टिवल भी था हिंदुस्तान के अंदर, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि मसाजिद की बेहुरमती की गई, मुसलमानों को गलीज़ ज़ुबान उनके लिए इस्तेमाल की गई और उनकी तौहीन की गई। तो इसके ऊपर हमने देखा कि पुलिस भी खामोश थी और मीडिया भी खामोश था, उनकी अदलिया भी खामोश थी, ये सारी की सारी खामोशी छा गई थी। तो यहाँ पे कुछ सवाल जो है वो ये बनते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मुसलमान ऐसी कोई हरकत करता, किसी मंदिर के अंदर घुस जाता या वो कोई बात करने की कोशिश करता, तो उनकी पुलिस फ़ौरन से पहले मुतहर्रिक हो जाती, उनकी अदलिया मुतहर्रिक हो जाती। तो ये जो दोहरा मयार है वहाँ पे, क्या वहाँ पे बसने वाला मुसलमान एक इंडियन नहीं है, उसके पास इंडियन शनाख्ती कार्ड नहीं है, इंडियन पासपोर्ट नहीं है, तो ये उसके साथ फिर इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? इस पर ज़रा बात करेंगे जनाब। और प्रोग्राम के दूसरे मौजू में हम देखेंगे कि एक तरफ तो हिंदुस्तान में जो हिंदू फाशिस्ट माइंडसेट है वो मुसलमानों को दिन ब दिन जो है वो दीवार के साथ लगा रहा है, उसे कह रहा है कि घर वापसी कर लो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के अंदर अगरचे 1 मिलियन फ़ौज है वहाँ पे, अगरचे वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, पुलिस भी है और आए दिन वो जुल्म जबर करते रहते हैं, लेकिन कश्मीरी जो है वो उसके जवाब में क्या करते हैं? कश्मीरी उसके जवाब में जो कम्यूनल हार्मनी है उसका मुजाहरा करके पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि कश्मीरी किस हद तक पुरअमन है। और वो दूसरा पैगाम ये भी देते हैं कि कश्मीरी जो है, ये जो तहरीक हुर्रियत कश्मीर है, ये किसी मुसलमान की तहरीक नहीं है, ये कश्मीरियों की असल में तहरीक है। और यही हमने एक लेटेस्ट अभी जो वाक़या हुआ उसके अंदर देखा, एक हिंदू घराना जो मुसलमान गाँव में वाहिद हिंदू घराना था, वहाँ पे एक शख्स की मौत होती है और उसकी मौत के बाद जितनी आखिरी रसूमात होती हैं, उसकी जो लवाजमात होते हैं, वो सारे के सारे वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं वो अदा करते हैं। ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी वाक़यात होते हैं। हिंदुस्तान ने आज तक यही किया है कि हिंदू मुस्लिम की तफरीक डाल के आपस में लड़ते रहे मकबूजा कश्मीर के अंदर, लेकिन कश्मीरी एक मुख्तलिफ जवाब दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे जनाब। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। स्टूडियोज़ में आज हमारा साथ दे रहे हैं महमूद अहमद सागर साहब, आप कन्वीनर हैं APSC के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया अपने मसरूफियत में से। और स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट अतीक रसूल साहब, और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं जनाब नामवर तजियाकार फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब। आप तीनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले मैं सवालात का बाकायदा आगाज़ करूं जनाब, सबसे पहले एक रिपोर्ट आपसे शेयर कर लेते हैं। जो कुछ हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रहा है, आप भी देखिए। RSS की हिंदुस्तान में मुसलमान होना जुर्म है। हिंदू दहशत गर्दों का जब दिल करता है वो मुसलमानों के खिलाफ कत्लो गारत गरी में मसरूफ हो जाते हैं। कभी माह रमजान में मुसलमानों को तरावी की नमाज पढ़ने पर जेल जाना पड़ता है, तो कभी इंतहा पसंद मुसलमानों की बस्तियों पर चढ़ाई कर देते हैं। और इन इंतहा पसंदों को भला डर भी किसका है? मुसलमानों के खिलाफ कभी जराइम में मुलव्विस हिंदुओं को आला एजाज़ात और इनामात से नवाजना BJP की गोया पॉलिसी बन चुकी है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुसलमानों के खिलाफ इस इस्तबदादियत में तमाम भारतीय इदारे यकसां किरदार अदा कर रहे हैं। ताज़ा तरीन मिसाल के तौर पर भारतीय अदालत ने 2002 में गुजरात फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम और इज्तिमाई ज़्यादती के तमाम 11 मुजरमान को शवाहिद के बावजूद रिहा कर दिया है। तो दूसरी तरफ हिंदू त्योहार रामनवमी के मौका पर बिहार, गुजरात, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर धावा बोल दिया। मसाजिद और मदारिस जला दिए गए, घरों और दुकानों को आग लगाई गई, मुसलमानों को गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जुल्म का शिकार मुसलमानों को ही जेलों में भर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भारतीय जुल्म बर्बरियत के नतीजे में सैकड़ों मुसलमान शदीद जख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। नमाज पढ़ के सब आ रहे थे गंगन साहेब पे, उसके बाद में सब लोग जितने बजरंग दल वाले हैं इन लोग पर ढेला चलाना स्टार्ट कर दिया। जितने मेरे नमाजी लोग हैं
اس کی بعد میں جا کر کے سب کا سر پھٹ گیا، یہ پھٹ گیا، دیکھیں یہاں پر اکبر علی جو ہیں ان کا اکبر کا ان کا سر پھٹ گیا، کچھ نہیں دیکھیں، اور اس کے بعد سب کو گھر میں ڈھگار دیے۔ حالات کی کشیدگی کے بعد متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ بند ہے اور کئی مقامات فوجی چھاؤنیوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کیا انسانی حقوق کا راگ الاپنے والی عالمی برادری کو دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کے یہ حالات نظر نہیں آ رہے؟ محمود احمد ساغر صاحب، ہندوستان تو مقبوضہ کشمیر کو انڈیا بنانے چلا تھا، یہ تو پورے انڈیا کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سب جیسے رپورٹ میں ابھی آپ نے دکھایا ہے، دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ ہندوستان میں یہ مسلمان کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کے ساتھ پہلے بھی ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت ہندوستان کو جو چلا رہا ہے وہ ان کا سربراہ ہے مودی کے نام سے، جس نے گجرات میں جو ظلم کیا، جس پہ اب دنیا بھی سامنے آ گئی، برطانیہ نے ایک رپورٹ ڈاکومنٹری کی شکل میں لائی، اسی طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن حقیقتاً ہندوستان کا مسلمان انتہائی مظلومی کی صورت میں ہے۔ دیکھیے مقبوضہ جموں کشمیر کا جو حال ہے، ہم نے ہندوستان کے ساتھ 47 میں یہ فیصلہ کیا تھا ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا مسلمان ضرور عطاب کا شکار ہے، لیکن وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں خود اپنی مرضی سے رہا ہے، بائی چوائس۔ اس کو برابر کے وہ حقوق ہندوستان کا آئین دے رہا ہے جو باقی کمیونٹیوں کے ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے اس وقت ہندوستان میں ان لوگوں کا راج ہے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو بھی نہیں بخشا، اس کو بھی مار دیا۔ یہ حقوق مل رہے ہیں ویسے اس کو؟ نہیں، مسلمان کو تو حقوق مل ہی نہیں رہے نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، حکومت وہ ہے اس وقت جنہوں نے مہاتما گاندھی کو بھی نہیں بخشا نا۔ کہتے ہیں یہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ چہرہ ان کا، لیکن دوسری یہ بات ہے کہ جہاں پاکستان کی ذمہ داری ہے بحث مسلمان، لیکن دنیا کی OIC کی خاص طور پہ یہ ذمہ داری کنڈیم کیا انہوں نے ویسے؟ کنڈیم کرنا الگ بات ہے۔ دیکھیے ایک بار پہلے بھی ایک دفعہ عرب بلاک میں کچھ ملکوں نے بائیکاٹ کیا تھا سامان کا، بڑا اس کا ایک اثر ہوا تھا وہاں پہ، اس کو پھر اس کے فالو اپ میں کوئی چیز نہیں ہوئی۔ لیکن جب تک ہندوستان کے مسلمان کو موجودہ دور میں ان حکمرانوں کے طبقے میں، ویسے محمود احمد ساغر صاحب، آپ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی پہ آپ نے خاص طور پہ 1.7 ارب مسلمانوں کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن پہلا سوال تو خود مسلمانوں سے نہیں بنتا کہ 22-24 کروڑ مسلمان انڈیا کے اندر ہیں، ان کے اندر اتنی یونٹی اگر کشمیر کے وقت آ جاتی تو آج یہ حالات بدقسمتی ہے نا۔ مطلب دیکھیے لیڈرشپ ہندوستان کی مسلم برادری کو اس وقت نہیں ہے، وہ یہی سب سے بڑا جو اس میں نقصان ہمیں ہے، نہیں تو 24 کروڑ مسلمان وہاں پہ ہیں، اور لیکن وہ اب انشاءاللہ، اور ہم آپ دیکھیں گے وقت آئے گا وہ اپنا حق منوائیں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ مجھے شامل کرنا ہے فیض اللہ فراق صاحب کو۔ فیض اللہ فراق صاحب یہ فرمائیے گا، مسلمانوں کے لیے کیا اب ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں رہی، یا وہ کنورٹ ہو جائیں جس کو گھر واپسی کہتے ہیں، یا انہیں کہا جاتا ہے پاکستان چلے جاؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی بہت شکریہ۔ جس طرح رام نوامی تہوار پر جو فسادات کی بات چل رہی ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پھر مسلمان تو ویسے بھی وہاں پہ اقلیت شمار کیے جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر وہ سلیب ہیں، اور ان پر بربریت تو ویسے بھی جاری ہے وہاں پہ۔ وہ مودی سرکار کا جو ہے ایجنڈا بن، لیکن ان کا جو جیوتا ہے رام کی پیدائش کی دن جو یہ مناتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو جلوسوں کے مسلم علاقوں میں یہ ان کے آوازوں موسیقی وغیرہ بجانا 1920 سے شروع ہوا تھا دہائی میں، اور اس وقت بھی ہندو تائیں بازو کچھ رہنماؤں ناگپور جیسے مقامات پر بدترین اس طرح کے تشدد کیا تھا، مساجد کی بےحرمتی کی تھی۔ اس زمانے میں تو ان کی حکومت نہیں تھی، ہندو اسٹیٹ نہیں تھا، اس کے باوجود یہ اس وقت یہ اس تہوار کے آڑ میں مسلمانوں کو تشدد کر رہے تھے۔ 70s میں مہاراشٹر کے دیگر علاقوں میں بھی 43 افراد کو ہلاک ہوئے تھے۔ 1989 میں 1000 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں اس تہوار کے نام پہ۔ یہ ان کے رام کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کرنے کے بجائے یہ مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، ان کے مساجد کے سامنے آ کے بےحرمتی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، طوفان بدتمیزی ہے۔ اب اس کی آڑ میں ان کو تشدد کیا جاتا ہے، اور مذہبی جلوسوں کی شکل میں یہ مسلمانوں کی ملکیتی املاک، کاروبار اور عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب یہ ان کے عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کریں گے، ان کو ٹارچر کریں گے اپنی مذہبی تہوار کے نام پہ، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پہ فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے، یہ نہ 70s والی حکومت ہے، نہ 80s والی حکومت ہے،
उस जमाने में चलो कदरे बेहतर हुकूमतें थी। अब आरएसएस की हुकूमत है। अब ये हुकूमत जो बनी है ये फसादात के नाम पे बनी है, ये नफरतों के नाम पे बनी है, ये तशद्दुद के नाम पे बनी है और ये मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर हुकूमत बनी है। और इनका एजेंडा है कि ये सरेआम ना सिर्फ मुसलमान में पहले भी ये बात कह चुका हो कि वहाँ पे जो सिख है, वहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज है, उनको भी टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस वक्त ये हिंदुस्तान के अंदर ये 25 करोड़ के मुसलमानों के लिए जो इलाका वाक़अतन नौगो बन चुका है, उनके जो मजहबी त्यौहार है वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं और उनकी आज़ादी इजहार राय कंप्रोमाइज हो चुकी है और ये उनके रहने के काबिल तो नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त भी मोदी और इसके जो कारिंदे हैं उनको सहूलतकारों को नहीं आता। आपने बताया इंट्रो में कि हिंदुस्तान का ही शनाख्ती कार्ड रखते हैं, वो वहाँ की शहरी हैं, लेकिन एक नाम निहात डेमोक्रेटिक जो नारा लगाया उन्होंने जमहूरी कंट्री के नाम पे, वो उनसे उनकी आज़ादी छीनी गई है, उनसे उनकी शरीयत छीनी गई है, उनसे उनके ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बेसिकली इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। जनाब, मुझे शामिल करना है एडवोकेट अतीकुर रसूल साहब को। हमला मुसलमानों पर होता है, मसाजिद पर होता है, केसेस भी मुसलमानों पर ही बनते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा हम इनके कानून की तरफ आ जाते हैं, पुलिस की तरफ आ जाते हैं, एग्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं और अदलिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये फरमाइएगा कि ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई महज़ब माशरा होता, कोई ऐसा मुल्क जिसके अंदर वाकई जमहूरियत होती, तो जिसके साथ जुल्म हो रहा है केसेस भी उसी पर बनते। रहीम, बहुत शुक्रिया यासर साहब। आप देखें, इंडिया जो अपने आप को सो कॉल्ड जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, उसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 बेसिकली जो है वो मजहब के हवाले से और अक़लियतों के हवाले से जो है उस पर ये दर्ज है। और अगर आप उसका आर्टिकल 25 उसको देखें तो उसमें ये स्पेसिफिकली दर्ज किया गया है कि हर एक शख्स को आज़ादी होगी अपना रिलीजन परफॉर्म करने की, प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की और उसको प्रोपेगेट करने की भी। और इसी तरह आगे जो उसका आर्टिकल 27 है उसमें ये मेंशन कर दिया गया कि वो अपनी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनके हवाले से फंड रेजिंग कर सकते हैं और बाकी दीगर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ताबे हैं उनके तमाम कवानीन, उनके तमाम इदारे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वहां पर होता क्या है, वहां पर मुसलमान जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो ये डीजे और जो म्यूजिक बजाने वाले आलात हैं और सब कुछ लेके और हजारों के हिसाब से लोग लेके मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी करते हैं, मजहब के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं। और जब ये सब कुछ काम करते हैं तो कानून ये कहता है कि जो भी किसी के फंडामेंटल इनएलाइनेबल राइट को जो है वायलेट करेगा तो उस पर कानून हरकत में आएगा और उस पर उसके कानून के मुताबिक मुकदमात दर्ज होंगे और उसका ट्रायल किया जाएगा और उसको सजा भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप 1979 से ऑनवर्ड स्टिल टुडे आप देख लें, एफआईआर दर्ज होती हैं, मारते भी मुसलमानों को हैं, एफआईआर भी मुसलमानों पर ही दर्ज होती हैं और उसमें आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उनके अपने जो कमीशन बनाए गए कि इसमें आरएसएस और ये जो विश्व हिंदू परिषद और दीगर तंजीमें हैं उनके साथ पुलिस उनको मिलके जो है वो मुसलमानों को मारती रही है। तो आप कैसी बात करते हैं? इंडिया में तो सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वो अपने कानून का शेल्टर लेके इनको मारते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जनाब, मुझे एक कमेंट आपकी तरफ से चाहिए। फैजुल्लाह फिराक साहब, मीडिया इस सारे प्रोसेस के अंदर बड़ा किरदार अदा कर सकता है। वेयर इज इंडियन मीडिया इन ऑल दिस? क्यों नहीं हाईलाइट करता वो इनके फाशिज्म को? यार, ये हिंदुस्तान का मीडिया है, हिंदुस्तान के मीडिया का जो एजेंडा है वो हिंदुस्तान है और उसके मीडिया का जो एजेंडा है वो आरएसएस है, वो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। वहाँ पे कोई इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, मुकम्मल कंट्रोल है वहाँ की मीडिया के ऊपर और वो किसी भी सूरत में अपने मुल्क के, अपने इदारों के हवाले से अपने मुल्क की, हालांकि बदनामी तो एक्चुअल हो रही है, दुनिया की मीडिया भी दिखा रही है, इंटरनेशनल चीजें भी आ रही है, लेकिन वो ये कोशिश करता है कि उस जुल्म पे पर्दा डाला जाए, उस बर्बरियत पे पर्दा डाला जाए, सिर्फ एक ही एजेंडे को दुनिया में दिखाया जाए जो आरएसएस का और मोदी आरएसएस का है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जनाब, मुझे क्विकली प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है। बात है कम्युनल हार्मनी की। ये कश्मीरी आज से नहीं कर रहे, कश्मीरी ये सदियों से कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी वहाँ पे रह रहे हैं हिंदू पंडितों के साथ, सिखों के साथ, जैन के साथ और बुद्धिस्ट के साथ। तो कश्मीरियों के खमीर के अंदर ये है कि दूसरी कम्युनिटीज़ को आपने बर्दाश्त करना है। एक अभी बिल्कुल ताज़ा वाक़या हुआ है और ये बलबीर सिंह नामी 55 साला ये हिंदू शख्स था, इसकी हलाकत हुई और उसकी तमाम जो लास्ट राइट्स हैं
کولگام کے اندر وہ ادا کیے گئے. میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں محمود احمد ساغر صاحب. اس سے پہلے آپ سے سوال پوچھوں, پہلے ذرا یہ شارٹ بھی دکھا دیتے ہیں کہ وہاں کے جو لوکل مسلمان ہیں وہ کس طرح سے اظہار کر رہے ہیں اس یکجہتی کے حوالے سے. یہ مسلم کمیونٹی جو ہیں ہمارے پڑوسی, ہم ان کے پڑوسی ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ہم اس دکھ میں کافی شریک ہیں اور آخری رسومات میں بھی بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. جو ان کا آخری رسومات کیا کرنا ہے اس میں ہم برابر کام کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صرف غم میں نہیں بلکہ خوشی کے اندر بھی. لاسٹ ایئر ایک کشمیری بچی تھی جو پنڈت بچی تھی, میناکشی کماری اس کا نام تھا, اس کی شادی بھی کشمیری مسلمانوں نے کروائی تھی, سارا کا سارا خرچہ بھی اور سب کچھ کیا تھا. یہ کوئی نئی چیز ہے جی یہ جو کشمیری کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ کشمیری اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کر کے یہ کیا پیغام دے رہے ہیں ہندوستان کو اور دنیا کو؟ دیکھیے یاسر, یہ جیسے آپ نے کہا یہ کشمیریوں کی آج کی بات نہیں, یہ روایت ہے کشمیریوں کی, اور یہ حقیقت ہے کہ خاص کر کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان وادی میں بالکل کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا. انسان اس طرح رہتے تھے, رہائش اپنی زندگی گزارتے تھے, بلکہ ایک دوسرے کے بڑے دنوں پہ ان کی جو آپ ہندوستان میں رام نومی پہ فساد ہوا ہے, کشمیر میں بھی اس کو بالکل مختلف پنڈت مناتے ہیں. اور اس دن جو وہ خاص کر کوئی چیز ایک اخروٹ پانی میں رکھتے ہیں 9 دن, اس کے بعد مسلمانوں میں تقریب جیسے قربانی کے گوشت کو وہ تبرک سمجھ کے ہم سے لیتے تھے مسلمان. ہاں بالکل, اور کھاتے ہیں پنڈت کشمیری. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, مقبوضہ جموں کشمیر میں پنڈت رہنے والا گوشت کھاتا ہے, گوشت کھانے والا ہے. وہ تو جسٹس کاجو جو ہے بالکل وہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ جو روایت ہماری ہے نا, یہ ابتدا سے ہے, یہ آج کی نہیں ہے, یہ صدیوں سے ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے انسانیت کے پیش نظر, چاہے غم ہو یا خوشی, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, یہ ایک بچی نہیں ہے. بدقسمتی سے پنڈت کو دھوکہ دیا جگموہن اور ہندوستان کی کچھ ایجنسیوں نے 90 کے اوائل میں, جب ان کو وہاں سے دھوکہ دے کے نکالا گیا. آپ یاسر صاحب, پنڈتوں میں ایسے بھی بیچارے بزرگ پنڈت خواتین اور مرد تھے جنہوں نے اپنا دوسرا گاؤں نہیں دیکھا تھا, ان کو سازش کے طور پہ نکالا گیا, جس کو وہ آج بھگت رہے ہیں. اب جو کوئی باہر ہمارے ساتھ رہا وہاں پہ, اس کی تمام تر ذمہ داری بحث مسلمان. آپ نے پنڈتوں کے گھروں پہ قبضہ کیا ہے؟ کسی کے پہ کوئی قبضہ نہیں کیا ہے. آپ نے کیا ان کی زندگی تنگ کر دی ان کے اوپر, جب ان کا ایک گھر ہے اور پورے کے پورے گاؤں مسلمانوں؟ آپ دیکھیے اس وقت بھی اگر کوئی واپس آ رہا ہے اس علاقے میں, اس کو جشن کے طور پہ اپنے گھر میں لے جایا جاتا ہے. آپ وہاں پہ بزنس مین کچھ واپس آئے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں, ان کو پریارٹی پہ وہاں کے علاقے والوں نے بالکل جیسے کوئی گھر دلہا آتا ہے اس طرح اس کو ویلکم کر کے اپنی جگہ پہ واپس لائے. اس سے پہلے میں دوسرے گیسٹ کی طرف جاؤں, یہ ایک اور بات بتا دیجیے گا, تحریک حریت کشمیر کیا صرف مسلمانوں کی تحریک ہے یا اس طرح کا پیغام دے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کی رائے شماری کی بات کرتے ہیں نا, یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے. اس میں کشمیری مسلمان, کشمیری پنڈت, کشمیری بدھسٹ, کشمیری عیسائی, کشمیری سکھ شامل ہیں. ہم ان سب کے لیے یہ حق مانگتے ہیں جس کا وعدہ دنیا نے ہم سے کیا, اور ہندوستان کا پرائم منسٹر لال چوک میں آ کے کشمیریوں سے کہہ کے گیا کہ ہم آپ کو یہ حق دے دیں گے. اور ہماری تحریک کشمیری مسلمانوں کی نہیں, کشمیریوں کی تحریک. ٹھیک ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کا آئین ہے 13 اگست 1947 کو, جو کشمیر متنازع تھا, مہاراجہ کا کشمیر تھا, وہی متنازع کشمیر اقوام متحدہ اس وقت بھی وہی اسی پوزیشن پہ کھڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے لیے تو شاید نئی چیز ہو سکتی ہے, کشمیریوں کے لیے نہیں ہے, نئی چیز نہیں ہے کشمیری, یہ صدیوں سے ہی کام کرتے آ رہے ہیں. میں آپ کی طرف فیض اللہ فراق صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان تو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ جو کشمیری پنڈت ہیں ان کو وہاں کی کشمیری مسلمانوں نے مار کر بھگایا, اور ایک مووی بھی بنی جس کے اوپر کشمیر لائز کے اوپر, جو میں اس کو کہتا ہوں کشمیر فائلز, جس کو کہا گیا پتھیٹک مووی ہے یہ. تو کتنا بڑا پیغام دیا ہے کشمیریوں نے کہ اصل میں بھگانے والا خود ہندوستان تھا, وہاں سے کشمیری نہیں تھے, کیونکہ کشمیریوں کے خمیر میں یہ چیز نہیں ہے. ہاں بالکل آصف بھائی, اگر تو بات یہ ہے کہ جس طرح یہ دوسرے بھائی نے بات کی حریت کانفرنس کے ریپرزنٹیٹیو نے, کہ یہ کشمیری کی سٹرگل ہے. کشمیری نسل میں پنڈت بھی ہے اور بدھسٹ بھی ہے اور مسلمان بھی. یہ تو کسی مذہب کی جنگ نہیں ہے, تو یہ تو بات کلیئر ہے. اور ایسی بات جو وہ کرتے ہیں جس بنیاد پہ بھی کرتے ہیں, ان کی بنیادیں دنیا میں آیا ہو چکی ہیں, ان کی سازشیں بھی آیا چکی ہیں.
لیکن جس طرح دوسری آپ نے بات کی کہ بلبیر سنگھ کے حوالے سے کہ جہاں پہ یہ جو علاقہ تھا کلگام کا علاقہ جہاں پہ مسلم اکثریت میں تھے، جس کے باوجود جو فرقہ وارانہ بنیادوں پہ یا مذہبی بنیادوں پہ یہ بات کرتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی نفی یہ ہوتی ہے کہ وہاں ان کی ساری رسومات ادا کرنے اس طرح کے مسلمان پیش ہوئے، اس طرح کے اور کشمیری پیش ہوئے جس طرح ان کے اپنے گھر والے رشتہ دار ہوتے تھے. جی، یہ آخری تو گڈ رسومات میسج تھا، یہ انسانوں کا معاشرہ تھا اور یہ انسانوں کے معاشرے کی ایک گڈ جسچر انہوں نے دیا. اب دوسری طرف سے اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ اس کی دوسری طرف ایک جانوروں کا معاشرہ وہاں پہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، ان کو یہ انسانوں کے معاشرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ جو فیض اللہ فراق صاحب، آپ کی اجازت سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو فوت ہونے والا بلبیر سنگھ ہے یہ انڈین سینٹرل سیکیورٹی فورسز کا اہلکار بھی تھا، یعنی یہ وہ شخص بھی شاید ہو سکتا تھا جس نے کسی وقت کے اندر کشمیریوں پہ ظلم ڈھایا ہو. جی بالکل ممکن ہے کہ سیکیورٹی ان کا جو ہے وہ سی آئی سی ایف کا یہ وہ ان کا تھا، سپاہی تھا، جو بھی تھا ان کے فورس میں تھا. جب ممکن ہے کہ کسی بھی وقت انہوں نے اپنے اس سے آر ایس ایس اور مودی کے ایجنڈے پہ جا کے کہیں پہ بربریت کی ہو، ظلم بھی کیا ہو اور اس ایون کو اس کی وردی سے بھی ان کو نفرت ہو، لیکن اس کے باوجود کہ انسانی معاشرے کی وہ بنیادی اکائی کے طور پر انہوں نے آگے بڑھ کر جس طرح اسلام نے بھی کہا، انسانیت نے بھی کیا، یہ پرچار کیا کلگام کے مسلمانوں نے اور کشمیریوں نے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کشمیری پنڈتوں پر انہوں نے ظلم کیا؟ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے دوسرے کشمیری جو ہے نا بدھسٹ پر انہوں نے ظلم کیا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے اور کشمیریوں کی طرف سے جس طرح ٹریڈیشن ہے، روایات ہے، وہاں ہمیشہ سے اس طرح کا گڈ جسچر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے جواب پہ ان ہیومن غیر انسانی سلوک ان سے روا کیا جاتا ہے اور اس گڈ جسچر کا کبھی بھی انہوں نے پازیٹیو جواب نہیں دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے. جی ایڈوکیٹ عتیق الرسول صاحب، یہ فرمائیے گا کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے، یعنی کشمیر کے اندر جو سکھ ہے اس کو مسلمان کے خلاف کرنا، ہندو کو مسلمان کے خلاف کرنا، اور جو مسلمان ہے اس کو تو وہ زیر عتاب لاتے ہی ہیں. کتنا بڑا میسج ہے کشمیریوں کی طرف سے یہ کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم آپ کے سیکیورٹی فورسز کا بندہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی بھی آخری رسومات عزت اور احترام کے ساتھ کریں گے. دیکھیں، جب کشمیر اور کشمیریوں کی بات آتی ہے، کشمیر پہ بسنے والوں کی لوگوں کی بات آتی ہے، تو ایک بڑا واضح پیغام ابھی سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے کشمیری یہ دیتے چلے آ رہے ہیں کہ ان پر جتنا بھی ظلم اور بربریت ہو اس کے جواب میں کشمیر صرف ایک ہی کام کریں گے اور وہ صرف اپنا حق پیار اور طریقے سے مانگیں گے. ان کے ساتھ یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے والا فارمولہ انڈیا کا اگر کامیاب ہونا ہوتا تو آج تک کامیاب ہو جاتا. کشمیر میں بسنے والے جو لوگ ہیں، جو اصل کشمیری ہیں، جو کشمیر کی روٹس ہیں اور جو وہاں کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ موتیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پروئے ہوئے ہیں. ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس کی یہ ایک تازہ مثال ہے. اس کے پیچھے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو ایک لمبی چین جو ہے وہ نظر آئے گی. ہمیشہ کشمیریوں کی طرف سے ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ نہ صرف انڈیا کے لیے، آر ایس ایس کے لیے، بلکہ دنیا کے لیے بھی ایک میسج گیا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بھی جو ان کی رائٹس ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بسنے والے ارد گرد لوگ ہیں ان کا چاہے بھی کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی فقہ سے، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، اگر ان کے پاس وہ موجود ہے تو اس کی پروٹیکشن جو ہے ہر لحاظ سے یہ کرنا جانتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں. یہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے، جس کی روح دنیا سے پرواز کر گئی ہے، جس نے دیکھنا نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ بھی ہمدردی کریں. ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ ان کو جس طرح سے انہوں نے ریسپیکٹ دیا ہے، اس کو جس طرح سے انہوں نے آنر دیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کشمیریوں کا دل کیسا ہے، کشمیری کیسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو نئی نسل ہے جو کشمیری پنڈتوں کی، جن کو یہ جن کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں ان کے ذہنوں کو، ان کے لیے کتنا میسیج ہے یہ آپ کی طرف سے؟ دیکھیے، وہ یہ سمجھتے بھی ہیں، یہ بہت بڑی میسیج ہے اور وہ جانتے ہیں، اور اس وقت ان کے بڑے رابطے ہیں کشمیر میں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں. حریت کانفرنس نے بارہا کہا ہے کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ جب چاہیں اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہندوستان میں پنڈتوں میں سے ہی کچھ ایسی افراد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، جن کو ایجنسیاں چلا رہی اور پولیٹیکلی استعمال کر رہی ہیں. نہیں تو میجارٹی پورشن پنڈتوں کا جو ہے وہ انشاءاللہ واپس آئے گا اور ہم ان کو ویلکم کریں گے. ویلکم کرتے ہیں. یہ ایک بڑا زبردست قسم کا جیسچر ہے جو کہ کنوینر ہیں اے پی ایس سی کے محمود احمد ساغر صاحب، ان کی جانب سے دیا گیا. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے محمود احمد ساغر صاحب آپ کا، ایڈوکیٹ عتیق الرسول صاحب کا، فیض اللہ فراق صاحب کا. آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے جناب. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.